بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دبئی میں جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ آئل کی ڈسکوری کی وجہ سے ہوئی ہے اور آئل کی ڈسکوری کے بعد ہوئی ہے، جبکہ یہ دونوں باتیں ہی غلط ہیں۔ دبئی کو گریٹ بنانے کی سوچ اور اس پہ کام آئل کی ڈسکوری سے کئی سال پہلے ہی شروع ہو گیا تھا۔ انفیکٹ دبئی کی جی ڈی پی میں آئل کی کنٹریبیوشن صرف 1% ہے۔ تو کیا ہے دبئی کی سکسیس کا راز؟ اس کے لیے ہمیں ٹائم میں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا، مڈ 80s میں، جب دبئی صرف ایک گاؤں تھا اور پرل اور فشنگ کے بزنس کے لیے مشہور تھا۔ اس ٹائم میں مڈل ایسٹ میں شیخ اپنے اپنے ایریاز میں رول کرتے تھے، مطلب کوئی ملک وغیرہ نہیں تھا، بس اپنے اپنے سٹیٹس تھے سب کے۔ ہوتا یہ ہے کہ برٹشرز نا اس ٹائم پر ٹریڈ کیا کرتے تھے یورپ سے سب کانٹیننٹ، تو اس کے راستے میں ان شیخوں کا ایریا آتا تھا جو کہ برٹشرز کا سامان لوٹ لیا کرتے تھے۔ تو برٹشرز اس ایریا میں رہنے والے شیخوں کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں کہ وہ ان کے سامان کو نا صحیح سلامت ایشیا پہنچنے دیں گے، بدلے میں ان کے فورن افیئرز بھی وہ ڈیل کریں گے اور ان کو سیکیورٹی بھی پرووائڈ کریں گے۔ باقی برٹشرز کو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا ان کے ایریا کو رول کرنے کے لیے، کیونکہ یہاں پہ گرمی بھی بہت ہی اور سارا ڈیزرٹ ہی تھا۔ 1958 میں شیخ راشد بن المکتوم دبئی کے رولر بن جاتے ہیں۔ یہ وہ انسان تھے جنہوں نے دبئی کی قسمت کو بالکل ہی بدل دیا تھا اور اس کو گاؤں سے شہر میں کنورٹ کر دیا تھا۔ شیخ راشد نا یورپ جاتے ہیں اور وہاں کے انفراسٹرکچر کو دیکھ کر نا کافی انسپائر ہوتے ہیں اور وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ دبئی کو نا ہم ٹریڈنگ ہب بنائیں گے جو کہ پوری دنیا میں مشہور ہوگا۔ ان کے دماغ میں جو ویژن تھا دبئی کو لے کر وہ صرف انہی کو ہی دکھ رہا تھا، جس کی وجہ سے ان کو کافی کرٹیسزم کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شیخ راشد کو ویسے ہی دبئی کی زبردست لوکیشن کے بارے میں پتا تھا۔ یہ 3 بڑے کانٹیننٹس کے بیچ میں تھا، یورپ، افریقہ اور ایشیا۔ شیخ راشد یہ چاہتے تھے کہ جتنی بھی ٹریڈز اس ایریا میں ہوتی ہیں نا وہ دبئی سے ہوتی بھی جائیں، اور اگر یہ کام وہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو دبئی کی اکانومی بہت اوپر چلی جائے گی۔ ٹریڈنگ ہب بنانے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز تھی پورٹ ہونا، جدھر بڑے بڑے شپس آسانی سے آ سکیں۔ دبئی کے پاس پورٹ تو تھا لیکن وہ زیادہ گہرا نہیں تھا اور اس میں بڑے جہاز تو آ ہی نہیں سکتے تھے۔ تو شیخ راشد کے پاس جتنا بھی پیسہ اکٹھا تھا وہ اس کو استعمال کرتے ہیں اور ساتھ میں بڑے لونز بھی لیتے ہیں۔ جو پورٹ ان کے پاس ہوتا ہے وہ اس کو گہرا کرواتے ہیں تاکہ بڑی شپس اس میں ایزیلی آ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شیخ راشد نے باقی پیسہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں لگانا شروع کر دیا اور یہ بلڈنگز بھی بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ 1960 میں یہ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنواتے ہیں، اور یہ جو بھی چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا یہ آئل کی ڈسکوری سے